الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک گابھن اونٹنی کو نکالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی اور لوگوں کے مطالبے کے مطابق ایک قداور طاقتور گابھن اونٹنی اللہ رب العزت نے نکالی۔ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ قوم کے لوگ، بستی کے لوگ جس کنویں سے پانی پیتے تھے اسی کنویں سے وہ اونٹنی بھی پانی پیتی، لیکن جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن پورے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے درمیان اور اونٹنی کے درمیان باری رکھ دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے لوگ کنویں سے پانی پئیں گے۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹنی سے اتنا دودھ جاری فرماتے کہ پوری قوم کے لوگوں کے تمام برتن بھر جاتے، سب کو کافی ہو جاتا تھا۔ یہاں تک بات گزشتہ مجلس میں گزری تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک عجیب و غریب اونٹنی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو متنبہ کر دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اب یہ عجیب الخلقت اونٹنی تھی، بعض لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے کنویں سے وہ پانی پیتی ہے، ایک دن ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ پورے کنویں کا پانی ختم کر جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دے، لیکن صالح علیہ السلام نے تنبیہ کی تھی کہ اس اونٹنی کو مت مارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اس لیے بعض لوگ ڈرتے بھی تھے۔ اب شیطان جو ہے وہ ہر زمانے میں ہر موقع پر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے چال چلی، اور شیطان کے فریب، شیطان کی چالوں میں ایک سب سے بڑی چیز جس کے نشے میں آ کر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اس لیے شیطان نے چند عورتوں کو ورغلایا۔ قوم کی کچھ عورتیں، خوبصورت حسین و جمیل عورتوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اس اونٹنی کو قتل کر دے گا تو اس اونٹنی کو قتل کرنے کی صورت میں ہم میں سے یا ہماری بیٹیوں میں سے جس کو چاہے گا وہ اس کی ہے۔ اب ان عورتوں کے اعلان کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں برائی کا داعیہ پیدا ہوا، اور قوم کے 2 شخص، ایک کا نام مصدع اور دوسرے کا نام قزار، ان دونوں شخصوں نے ارادہ کیا کہ ہم اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اونٹنی کے نکلنے کا جو راستہ تھا اس راستے پر ایک چٹان کے پیچھے وہ چھپ گئے، اور جب اونٹنی وہاں سے گزری تو مصدع نے تیر چلایا اور قزار نے آگے بڑھ کر تلوار کے ذریعے سے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ان دونوں شخصوں کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو قوم کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت قرار دیا۔ الغرض، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، رب کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ اوپر سے مزید یہ جرأت کی کہ صالح علیہ السلام کو کہنے لگے، قالوا یا صالح ائتنا بما تعیدنا، جس
عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے، جس عذاب کی تم ہم کو دھمکی دیتے تھے، وہ عذاب کہاں ہے؟ لے کر آؤ، بتا دو۔ اگر ان کنت من المرسلین، اگر تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو، تو بتاؤ وہ عذاب کہاں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوگوں کے متنبع کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا ہے تو لوگوں کو بتا دیا کہ اب 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، بس 3 دن انتظار کر لو۔ فتمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن اپنے گھروں میں رہ کر مزے اڑا لو، پھر تم پر عذاب آئے گا۔ قوم کے لوگوں کو اس وقت صالح علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے تھی، متنبع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اوپر سے کیا کہا؟ مذاق اڑانے لگے۔ اچھا وہ عذاب کی 2 دھمکی سناتے ہو تو کہاں ہے اور اس کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے آئندہ کل جمعرات کا دن، کل پوری قوم کے تمام لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جاویں گے، زرد ہو جاویں گے، مرد و عورت، بچے، نوجوان، بوڑھے، سب کے چہرے زرد یعنی پیلے ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے دن جمعہ کے دن پوری قوم کے لوگوں کے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، یہ نشانی ہوگی عذاب کی۔ اور پھر تیسرا دن سنیچر کا دن آئے گا، اس دن پوری قوم کے لوگوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ بس یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، پھر اس کے بعد تم پر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے گا کہ پوری قوم ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اب دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی اس تنبیہ پر اور عذاب کی نشانیاں بتلا دینے کے بعد بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، ایمان قبول نہیں کیا اور عذاب سے ڈرے نہیں، بلکہ اسی حالت پر رہے۔ یہاں تک کہ قوم کے کچھ سردار اور سرغنے ایسے تھے جنہوں نے ایک برا فیصلہ لیا، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 افراد تھے۔ کیسے تھے انہوں نے؟ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے تھے، پوری زمین میں، یعنی اپنے ملک سے باہر بھی جہاں جہاں موقع ملتا وہ فساد پھیلاتے تھے، برائی پھیلاتے تھے۔ وَلَا يُصْلِحُونَ، کچھ مفسد لوگ تو ایسے ہوتے ہیں فساد پھیلانے والے کہ کبھی کبھی کوئی اچھا کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ 9 لوگ ایسے تھے جو دنیا میں ایسا فساد مچاتے، کبھی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يُصْلِحُونَ، کبھی ان سے بھلائی کا کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کیا اور طے کر لیا۔ قالوا تقاسموا باللہ، آپس میں ایک دوسروں سے کہا کہ سب لوگ قسم کھاؤ۔ کس بات کی قسم کھاؤ؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم صالح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو رات کے وقت جا کر ہم ان پر چھاپا مار دیں گے، رات کے وقت ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کر کے ایک دوسروں سے قسم لی کہ اگر صالح سچے نبی ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق ہم پر 3 دن میں عذاب آئے گا اور ہماری قوم برباد ہو جائے گی تو ہم سب تو مریں گے ہی، کیوں نہ ہم اپنے مرنے سے پہلے انہی کو نمٹا دیں۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور ہمیں جھوٹی دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر ان کی سزا یہی ہو کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ بس انہوں نے یہ مشورہ کیا، آپس میں ایک دوسروں سے قسم لی اور کہا کہ رات کے وقت جا کر ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، پھر سوال ہوا کہ اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا کوئی ولی، ان کا کوئی وارث کھڑا ہو گیا اور ہم سے بدلہ مانگے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا بھی ابھی سے مشورہ کر لیا۔ دیکھیے شیطان پوری رہنمائی کرتا ہے، آئندہ آنے والے خطرات کیا ہو سکتے ہیں اس کی بھی ساری تدبیریں ڈال دی۔ اس لیے انہوں نے مشورے میں طے کر لیا کہ اگر کوئی ولی، اگر ان کا کوئی وارث کھڑا ہوگا تو ہم اس کو کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، صالح اور اس کے ماننے والوں کے ہلاک ہونے کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، اور اوپر سے ہم یوں کہیں گے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً بے شک ہم تو سچے ہی سچے ہیں، تاکید کے ساتھ، ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، بالکل ہم سچ بولتے ہیں۔ ہم اس انداز سے پیش آئیں گے اور اپنی سچائی کو ایسا بیان کریں گے، اپنے آپ کو سچا ایسا ظاہر کریں گے کہ سامنے والے کو شک بھی نہ ہو۔ اور رہی بات کوئی گواہ آ جائے تو گواہ کہاں سے آئے گا؟ ہم رات کے وقت جا کر کریں، ایسا کام کریں گے کہ جس وقت وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوگا، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو کوئی گواہ بھی نہیں آ سکے گا۔ اگر ہم پر کوئی شک کرے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے تو ان کے ہلاک ہونے کو دیکھا بھی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ بس اس طرح ہم کہہ کر چھٹ جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا،
چنانچہ انہوں نے اپنی ایک تدبیر کی، یعنی جو مشورہ کیا تھا اس مشورے کے مطابق رات کے اندھیرے میں وہ نکلے نعوذ باللہ صالح علیہ السلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے ایک تدبیر کی۔ ادھر یہ قوم کے لوگ، یہ قوم کے سردار صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے ایک تدبیر کی، چنانچہ کیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے جو تدبیر کی اس کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا، بھنک بھی نہیں لگی تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا تھا، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی تھی جن کا ان کو کوئی علم بھی نہیں تھا۔ کیا تدبیر ہوئی؟ رات کے وقت نکلے صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، راستے سے گزر رہے تھے، پہاڑ سے چٹان اور پتھر گرے اور وہ سب کے سب وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے۔ تو 3 دن میں عذاب آنے کی جو دھمکی دی تھی، اس دھمکی کے بعد یہ لوگ قوم کے 9 افراد صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے آنے سے پہلے ان کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق دوسرا دن آیا، جمعرات کا دن، قوم کے سارے لوگوں کے چہرے پیلے ہو گئے، لیکن اس عبرت کو اور اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی کھلی آنکھوں، نری آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے کی ایک نشانی صالح کے کہنے کے مطابق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، ہدایت نہیں ملی۔ دوسرا دن آیا جمعہ کا دن، سب کے چہرے لال ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، سب کے چہرے کالے ہو گئے۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کہ اب ہمارے پر عذاب آنے والا ہے اور ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ اور ایک جگہ ذکر ہے سورہ حجر میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ کہتے ہیں چنگاڑ کو۔ تو دونوں گویا کے دونوں قسم کے عذاب، زمین سے نیچے سے ایک زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک زوردار چنگاڑ آئی، نتیجہ یہ ہوا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے رہ گئے۔ جاثمین کہتے ہیں بس جو جس حالت میں اس حالت میں گر جانا، ڈھیر ہو جانا، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں وہ ڈھیر ہو کر اوندھے منہ گرے پڑے رہ گئے۔ اور اللہ کے اس عذاب سے، زلزلے سے اور اس چنگاڑ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ختم کر دیا، ان پر یہ عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھیے ان کے مکر کا کیا علاج ہوا۔ وہ جو 9 افراد صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو سمجھتے تھے آج رات ہم صالح کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی اور راستے میں ہلاک ہو گئے، ان کی بربادی یہ ہوئی۔ رہی بات پوری قوم کی تو انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو بھی جو صالح کو مارنے کے لیے نکلے تھے اور ان کی تمام قوم، پوری قوم کو ہم نے دمرناہم ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اللہ نے اس قوم کو ایسا ہلاک کیا اور ایسا اس کو مٹایا کہ آج دنیا میں قوم سمود کا کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں ان کی نسل کا آدمی موجود نہیں، پوری قوم ہی کو ختم کر دیا، نسل ہی کو ختم کر دیا، ان کی نسل کا کوئی شخص اب باقی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی اوپر عذاب جس جگہ آیا تھا اس عذاب کی زمین اور اس کے نشانات کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر جب گئے تو راستے میں ملک شام کے قریب جہاں مقام حجر میں قوم سمود آباد تھی، اس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر کوئی شخص داخل نہ ہو اور یہاں کا کوئی اس کنویں کا پانی بھی نہ پیے، چونکہ اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے وہ عذاب آیا تھا، لیکن وہ عبرت کی جگہ، عذاب کی جگہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنے اور رکنے سے بھی منع فرمایا، تیزی سے گزر جانے کا حکم دیا، اس جگہ کے اس کنویں کے پانی سے پینے سے بھی انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس قوم پر جو عذاب آیا تھا، ایک بعض روایتوں میں ہے کہ اس قوم کا ایک آدمی بچ گیا تھا، ابو رغال، اور وہ اس وجہ سے بچا تھا کہ جن دنوں میں اس قوم پر عذاب آیا وہ ان دنوں میں مکۃ المکرمہ میں حج کے لیے آیا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا طریقہ تھا،
لیکن جاہلیت کی وجہ سے انہوں نے طریقے بدل دیے تھے۔ وہ شخص مکہ آیا ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف کے احترام میں اور مکہ کے احترام میں کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے اس وقت اس عذاب سے اس کو بچا لیا تھا جس وقت اس کی قوم پر عذاب آیا۔ لیکن جب وہ مکہ سے باہر نکلتے ہی ایسا ہی عذاب جو اس کی قوم سمود پر آیا تھا وہی عذاب اس پر آیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر جگہ بتائی کہ یہ ابو رغال اس جگہ ہلاک ہوا تھا، یہاں اس کی قبر بنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس جگہ یہ دفن کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سونے کی چھڑی یعنی سونے کی لکڑی بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے زمین کو کھودا، قبر کو کھولا تو سونے کی چھڑی وہاں سے نکلی۔ الغرض اس قوم پر ایسا عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو بھی یاد دلایا، یاد دہانی کرے، چونکہ مکہ کے لوگ شام کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، ملک شام جایا کرتے تھے، تو ملک شام جاتے ہوئے راستے میں یہ مقامات پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، یہ ان کے مکانات ہے، خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، جو مکانات کھنڈر بن کر گرے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی اور کفر شرک کی وجہ سے ان کی پوری بستیاں کھنڈر بن گئی ہے، دیواریں اور چھتیں گری ہوئی ہے۔ ان مکہ کے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کو کہا جا رہا ہے ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لقوم یعلمون، بڑی نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی، یعنی اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ وہ بڑی طاقتور قوم، قداور قوم اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا لیا کرتے تھے، ایسی طاقتور قوم تھی اور مال و دولت کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں تھی۔ جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا، ہم مالدار ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس حکومت اور سرداری ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، تو ان مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا، اور ایسا برباد کیا کہ نسل ہی کاٹ دی، کوئی شخص ان کا باقی نہیں رہا۔ تو ان مکانات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اگر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس قوم میں سے کن لوگوں کو بچایا؟ جن لوگوں کی جن صفات کی بنیاد پر ہم نے بچایا تھا وہ صفات اپنا لو۔ وہ کون تھے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو پورا کیا۔ وَأَنْجَيْنَا، ہم نے ان لوگوں کو اللہ ہمارے عذاب سے نجات دی، ہم نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، ان پر عذاب نہیں آیا، اور صالح علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنی قوم کو متوجہ کیا تھا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہاں سے آپ صالح علیہ السلام جب پٹ پھیر کر گئے، وہاں سے رخصت ہوئے اپنی قوم سے، تو کہا وقال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے میرے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میرا کام تھا پیغام پہنچانا، یہ کام میں کر چکا۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے سامنے نصیحت بھی کی، سمجھایا، بہت سمجھایا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، تم کو پسند ہی نہیں تھا کوئی سمجھائے، میں تمہارے پاس سمجھانے آتا تو الٹا تم مجھے بدنام کرتے تھے، الٹا تم مجھے برا بھلا کہتے تھے، اور میں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچاتا تھا، سمجھاتا تھا، ڈراتا تھا، تو تم لوگ کہتے کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ، اور عذاب کی نشانیاں کیا ہے؟ الغرض اللہ کا عذاب آ چکا، تم نے چکھ لیا۔ تو یہ واقعہ سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت دلانا چاہتا ہے، اپنی وحدانیت، اپنی طاقت اور قدرت کو بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اس میں نصیحت ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی شان اور اللہ کی بلندی کو اس پر نظر رکھتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوا کرتا، گناہوں کی جو تقسیم ہے کہ گناہ صغیرہ، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ رب کریم اور وہ اتنی شان والا اور اتنی طاقت والا، اس کی چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے۔ یہ جو تقسیم کی ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، اس وجہ سے کہ بعض کے مقابلے میں چھوٹے بڑے ہیں،
ایک گناہ بڑا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ورنہ وہ اللہ کی نافرمانی ہونے کی حیثیت سے تو بہت بڑا ہی گناہ ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔